أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وحب القرآن، فإن حملة القرآن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا دورانیہ انسان کے علاوہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو ایسا بچہ عطا فرمایا جس کی صغر سنی اور ضعف کا وقت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارا ایسا مرحلہ اس پر آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام تکویناً رکھا اور ماں باپ کی ذمہ داریاں رکھیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ تربیت کن اصولوں اور نہج پر اپنے بچوں کی جائے، اس کا تذکرہ چند پچھلی ملاقاتوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں عرض کرنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں ایک سب سے اہم اور بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے قلوب میں پیدا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس ساری کائنات کے لیے وجہ کائنات ہیں، اور جن کے سبب سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور جن کے سبب سے ہی اللہ جل شانہ ہمیں کامیابی دنیا اور آخرت کی عطا فرمائیں گے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق۔ یاد رکھیے گا، علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: المحبت لا تحد، محبت ایسی چیز ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، کہ محبت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، لا تحد۔ اور انسان فطرتی طور پر جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی ظاہری خوبصورتی، ظاہری جمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری خوبصورتی اور جمال جو عطا کیا گیا ہے وہ کسی انسان کو عطا نہیں کیا گیا، ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کامل۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا گرمی کے سبب، وہ پسینہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ کوئی انسان ایسا مثل لائیں دنیا میں، ان جیسی کوئی نظیر ہو دنیا میں، ان جیسا کوئی مثل ہو دنیا میں، کوئی نہیں۔ ظاہری جمال کے اعتبار سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جمال کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی آنکھوں کے اندر پتلی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے، سینہ مبارک پہ باریک بالوں کی ایک لکیر تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، غرض جسم کا ایک ایک حصہ خوبصورتی کے سانچے اور نقشے میں ڈھلا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہر طرف سے دیکھنے سے حسین معلوم ہوتے تھے۔ کوئی پیچھے سے بھی دیکھے حسین، دائیں سے دیکھے حسین، بائیں سے دیکھے حسین، سامنے سے دیکھے حسین، ہر طرف سے حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہری جمال کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، یا کوئی باطنی کمال، انک لعلی خلق عظیم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے کہہ دیا کہ مجنون ہے، تو قرآن پاک کی اللہ نے آیات نازل فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جس نے کائنات کی تقادیر کو لکھا ہے، خلائق کی تقادیر کو لکھا ہے، وہ قلم، والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کے لکھنے والوں کی، یعنی فرشتوں کی قسم اللہ نے کھائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کا اجر وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، باطنی اعتبار سے بھی کامل، ظاہری اعتبار سے بھی کامل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو، اس محبت کا پیمانہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا، کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہوگی، اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا۔ قرآن میں ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، محبت کی جو لائنیں صورتیں ہو سکتی ہیں، جن جن سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے، ان سے کہہ دیں إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے آبا ہوں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا تمہاری اولاد ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا کنبہ ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمایا ہے وہ ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو۔ ساری صورتیں اللہ نے جمع کر دی ہیں، 8 شکلیں ہیں، انسان ان 8 چیزوں سے محبت رکھتا ہوتا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور ہجرت سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ کاش ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتے، ان کے دلوں میں وہ محبت کا تصور نہ ہوتا جو ہندو میڈیا نے اپنی فلموں کے ذریعے اور موویز کے ذریعے ہمارے بچوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے، وہ تصور نہ ہوتا۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی محبت کا معیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے۔ دیکھیں یہ جذبہ ہر ایک میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم بہت بعد کے لوگ ہیں، پرفتن ماحول کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے مختلف حالات ہیں، ہمارے بچوں کے سامنے مختلف شکلیں ہیں، ہم کیسے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ میرے بعد میں آنے والے ایسے ہیں جو اس زمانے کے لیے ارشاد ہے اور قیامت تک کے لیے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن وہ مجھ سے ایسی محبت کرنے والے ہوں گے کہ ان کی دل کی خواہش ہوگی کہ کاش ہمارا کوئی سارا مال لے لے، ہمارا اہل بھی لے لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہیں، اس لیے یہ معیار قائم ہو سکتا ہے، یہ معیار بنایا جا سکتا ہے اپنے اندر بھی، اپنی اولاد کے اندر بھی۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس سے، اپنی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، لأنت احب الی، لأنت احب الی من جمیع کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہیں،
مگر اپنی جان سے نہیں. اس وقت جان زیادہ پیاری لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر جب تک میں تجھے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، اب آپ مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان کامل ہوا ہے، اب ایمان کی تکمیل ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کرنا، ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں رفتہ رفتہ تدریجاً کسی چیز میں ترقی، ارتقاء، سفر آہستہ آہستہ ہوتا ہے. بس میں اس طرف، اس جانب سفر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے، میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، کیا میں اس طرف سفر کر رہا ہوں؟ یہ کامیابی کا سفر ہے. تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے طریقوں کی اتباع کرو. حتی یحببکم اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ سے کیا محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر عمل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت طریقے بچوں کو سکھائے ہیں. ہر رخ کی سنت سکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر حضرت سلمان الفارسی سے اس نے کہا قد علمکم نبیکم حتی القراءۃ، تمہارے نبی عجیب ہیں، تمہیں ہر چیز ہی سکھاتے ہیں. حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں. ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے. حضرت عکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. چھوٹے سے بچوں کو کھانے میں ساتھ بٹھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے شروع کیا. آپ نے فرمایا بیٹے کل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. سامنے سے کھاؤ. میرا ہاتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جا رہا تھا، ایک پلیٹ میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. تو بچے کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلانا یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے ہاں مزاج ہے الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں سب، لیکن کبھی ایسا ہو کہ ایک ہی پلیٹ میں میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے ساتھ کھائے، میں ان کا کھانے کا انداز دیکھوں وہ کیسے کھاتے ہیں. کیا کھانے میں 2 بوٹیاں ہوں تو کیا وہ ایک میرے لیے چھوڑتا ہے یا نہیں، یا میں نے اس کے لیے چھوڑا کہ نہیں. اپنے ساتھ پلیٹ میں شریک کرنا، یہیں سے تربیت ہے. کل مما یلیک، بیٹے سامنے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. تو میں ڈر گیا، میں اپنے سامنے سے کھانے لگا. تو ایک طبق آیا جس پہ مختلف کھجوریں تھیں، مختلف انواع کی، وہ سامنے رکھا گیا. میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، اپنے سامنے سے اٹھانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکراش اب تم ہر طرف سے کھا سکتے ہو، کیونکہ اس میں مختلف نوع کی کھجوریں ہیں، کوئی کیا نوع ہے کوئی کیا نوع ہے، اس لیے اب ہر طرف سے کھا سکتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. کیا 10 سال کے لڑکے کو کیا باتیں ہم سکھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتیں سکھائیں؟ 10 سال کے لڑکے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کو سکھا رہے ہیں یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی دین سکھایا جائے گا اور دین کی تعلیم دی جائے گی تو بچوں کے لیے 3 باتیں اہم ہوں گی. ایک، ان بچوں کا احترام ہمارے دل میں ہو. دوسرا، ان کی شفقت ہمارے دل میں ہو. تیسرا، کلام میں نرمی ہو. دین ان اصولوں پر سکھایا جائے گا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
ان قدرت ان تصبح وتمسیا، بیٹے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں کرو، لیس فی قلبک غش لأحد، تیرے دل میں کسی کا کھوٹ نہ ہو، کسی کا کھوٹ نہ ہو۔ اخلاق کی تربیت، گھر کے سارے افراد ایسے ہیں جن کی زبان پر غیبت نہیں ہے، گھر کے سارے افراد ایسے ہیں جو انتقام نہیں لیتے۔ کتنے خوش قسمت گھرانے ہوتے ہیں یہ بچے، اپنی دادی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انتقام نہیں سیکھتے، یہ اپنی نانی کے پاس بیٹھتے ہیں، انتقامی جذبے نہیں سیکھتے، گھروں میں وہ ماحول نہیں ہے۔ کیا خوش قسمت گھرانے ہیں، کیا خوش قسمت۔ لیس فی قلبک غش لأحد، بیٹے اگر ہو سکے صبح و شام اس طرح کرو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ میری سنت ہے، ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، بیٹا جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 7 سال کے لڑکے ہیں، 7 سال کے لڑکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی نے کہا ہمیں اب 7 سال کے نوجوان لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو 7 سال کی عمر میں۔ تو جوامع الکلم روایت بیان کی، عجیب روایت جو ایک چند الفاظ پر مشتمل ہے، معانی اس کے تحت سمندروں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو وہ بات سکھائی، چھوٹے سے بچے کو آپ نے فرمایا بیٹے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بیٹے جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دیا کرو، اس چیز کے پیچھے چلا کرو جس میں شک نہیں ہے۔ فإن صدق طمانینہ، بیٹے سچ اطمینان کا ذریعہ ہے، جب انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ وإن الکذب ریبہ، بیٹے جھوٹ شک کا ذریعہ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے۔ 7 سال کے لڑکے کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے لڑکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صدقہ کی کھجوروں کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی، آپ نے فرمایا کخ کخ، نکالو منہ سے، نکالو، تم جانتے نہیں ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، نکالو منہ سے۔ حلال حرام کی تمیز 7 سال کے لڑکے کو سکھائی جا رہی۔ تو اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے سکھائیں؟ سنت کے راستے سے، ایک ایک سنت سکھائی جائے۔ دوسرا راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، یہ محبت کے بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص میرے قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنایا جائے، اور یوں کہا جائے بیٹے صرف دن میں 10 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسی طرح مقداریں بیان کی، من صلی علیہ 10، ہر چیز پر پابندی استقامت کے لیے تھوڑا تھوڑا سفر شروع کرنا۔ من صلی علیہ 10، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 100 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ تدریجاً سکھایا گیا۔ ومن صلی علیہ 100، اور جو 100 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 1000 رحمت نازل فرماتے ہیں، اور یہ اعلان فرما دیتے ہیں براءۃ من النفاق والنار، جہنم سے بھی بری ہے، نفاق سے بھی بری ہے۔ 10 دفعہ درود پڑھانا بچوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے گی، عجیب ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں تھوڑی پیدا کرنا ہے، اللہ ڈالتے ہیں، اور یہ بچہ اس درجے تک پہنچ جائے کہ سب سے زیادہ محبوب شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تاکہ یہ ماڈل نہ بنائے اس ہندو میڈیا کے جو ہیروز ہمارے سامنے پیش کیے گئے، ان کو ماڈلز نہ بنائے، یا وہ یورپ اور مغرب نے ہمارے سامنے فلموں کے ذریعے ہیروز پیش کیے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں مغرب نے ہمیں فلموں والے ہیروز دکھائے، ساری قوم ان کے پیچھے ہے، اور انہوں نے اپنے حقیقی ہیروز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جو سائنسدان ہے۔ وہ کون ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہیروز ہوتے ہیں، یہ ماڈلز ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کے پیچھے لپکتی ہے، ان کے ایک جھلک نظر آ جائے
ان سے ایک سیلفی ہو جائے، یا اللہ، ہے کاش والدین سکھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دوسرا راستہ درود پڑھنا، تیسرا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، وہ سیرت النبوی پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے، میں چھوٹا سا لڑکا تھا، گھر میں سیرت کا ماحول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں، گھر میں کوئی دوسرا ماحول تھا نہیں۔ بڑے بھائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام کی باتیں ہوتی تھیں، تو میرے دل میں آگ لگ گئی۔ میں چھوٹا سا تھا، 8-10 سال کی عمر ہے، ابھی 8-10 سال کے لڑکے کی ذرا جذبات سننے آپ نے، میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ دل اس وقت معصوم ہوتے ہیں، ہم ان معصوم دلوں کے اندر کسی شے کی بھی محبت پیوست کر سکتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہیں دیں گے، پھر وہ محبت جو ہندو میڈیا نے تربیت کی ہے وہ کریں گے، اور پھر اس کے لیے خودکشی اور جانیں بھی دیں گے۔ دکھ ہوتا ہے، ایک لڑکی کے لیے جان دے دی، شادی نہیں ہوئی، جان دے دو تاکہ تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں رہ جائے۔ سبحان اللہ، دھوکہ باز، فراڈ، خدع کیا گیا ہماری نسل کے ساتھ۔ بخاری شریف کے کل سبق میں روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالا، کل قیامت کے دن زہر کی شیشی اس کے ہاتھ میں دی جائے گی کہ پیتا رہے، اپنے آپ کو مارتا رہے، اور وہاں موت نہیں آئے گی، موت کی ساری تلخی جمع ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، ہنالک دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پہ وہ موت مانگیں گے لوگ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے، ایک موت نہ مانگو، کئی اموات مانگو، کئی موتیں مانگو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی لوہے سے، تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مارا، کل قیامت کے دن وہ آلہ اس کو دیا جائے گا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مارا، خودکشی، گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مارا، کتنی خبریں سنتے ہیں۔ پنکھے سے جھول گئے، وہ لڑکی پنکھے سے جھول گئی، کتنی خبریں سنتے ہیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو گلا گھونٹ کے مارا، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو ایسے ہی عذاب میں ڈالیں گے کہ اپنے آپ کا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے، میں چھوٹا سا لڑکا تھا، 10 سال کا، کم و بیش، تو میں نے ایک اشتہار پڑھا، چونکہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوتی تھیں، تو میں نے ایک کتاب کا اشتہار دیکھا، سیرت رحمت للعالمین، یہ قاضی سید سلیمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمہ اللہ، کوئی پڑھے تو اس کے دل کے تار ہل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے۔ عجیب، اس شخص نے عشق میں ڈوب کر کتاب لکھی ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی، اردو کی کتاب ہے، قاضی سید سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین۔ تو کہنے لگے، میں نے کتاب پڑھی، میں نے کتاب دیکھی، 10 روپے کی تھی، پیسے میرے پاس تھے نہیں، پھر بھی میں نے آرڈر کر دیا، ڈاکیہ لے کر آیا۔ اب میں بھائی کے پاس جاؤں 10 روپے دے دیں، وہ کہتے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ میں اپنے والدہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا بیٹا پیسے نہیں تھے۔ میں پریشانی میں پھرتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ 10 روپے کا انتظام ہو جائے، کتاب مل جائے۔ تو میری والدہ نے میری کیفیت دیکھی، تو پھر انہوں نے کہیں سے قرض لیا، کتاب منگوائی، میں نے پڑھنی شروع کی، میرے اوپر اس مصنف کا احسان ہے۔ کہنے لگے، میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مشقت کو پڑھا، کہنے لگے، فرماتے تھے کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوئی تو میں اس کی لذت نہیں بیان کر سکتا آپ کو، مجھے کیسا مزہ آتا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا، علامہ ابن القیم الجوزی فرماتے تھے، المحبت لا یحد، محبت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ محبت کس جذبے کو کہتے ہیں؟ لا یحد، تعریف ہی نہیں کی جا سکتی۔ کہتے تھے میں اپنی لذتیں تمہیں سناتا ہوں۔ چھوٹے بچے کی کیا لذتیں ہوتی ہیں؟ بھوک لگی ہو، مزیدار کھانا مل جائے، فرماتے تھے اس سے زیادہ لذیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ اچھا، زیادہ دیر پڑھائی ہو پھر چھٹی ہو جائے، جو مزہ آتا ہے چھٹی میں بچوں کو، اس سے زیادہ مزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تھا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کیا بتاؤں،
کون سی لذت مجھے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. پھر صحابہ کرام کی مشقت کو میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ صحابہ کرام جو مکہ میں مشقت اٹھاتے تھے اپنی نبی کے لیے اور دین کے لیے، ان کو بھی اس میں مزہ آتا ہوگا. اور پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرما کے داخل ہوئے، مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور جب داخل ہوئے، کئی میں نے بادشاہوں کے مناظر وہ پڑھے ہیں، احوال جو شہروں میں داخل ہوتے ہیں فتح کے وقت، لیکن جب میرے نبی داخل ہوئے مدینۃ المنورہ میں، ہر ایک نگاہ جھکائے ہوئے تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے. ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے میزبان بنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی تو پھر اٹھی. آپ نے فرمایا ہذہ ناقۃ مأمورۃ من اللہ، یہ ناقہ، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، چھوڑ دو اس کا راستہ. تو ایک جگہ اونٹنی بیٹھی، مسجد نبوی کا جہاں آج دروازہ ہے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے فرمایا. پھر اونٹنی اٹھی اور خوش نصیب صحابی، کیا ان کو بھی مزہ آیا ہوگا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کے اس گھر میں رہیں گے. ہاں جی، کیا ان کی بھی خوش نصیبی تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرمایا مجھے لطف آ گیا. پھر جب میں نے جنگ احد پڑھا تو مجھے جنگ احد کا واقعہ پڑھا، مجھے مزہ آ رہا تھا کہ انس بن نضر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم جبل احد سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فرمانے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی موت پر مجھے رشک آنے لگا جن کی شہادت ہو رہی تھی اور ان کے رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگ رہے تھے. پر مجھے رشک آ رہا تھا. پھر ابو دجانہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہو جانا اور سارے تیر اپنے جسم پر لینا. فرمایا مجھے رشک آ رہا تھا ان پر، کاش میں بھی ہوتا وہاں پر. کیا سیرت جو محبت پیدا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلوب کے اندر. بچوں کو یہ واقعات سنائی نا، یہ واقعات تو سنائی محبت کے. اللہ اکبر. تو ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. وحب اہل البیت، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وحب القرآن، قرآن کی محبت سکھاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بھی ہماری بچوں کی صحیح نہج پہ تربیت فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.